اس سے پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ پہلی صفت یہ تھی کہ ایمان والے اللہ کا ذکر سننے سے خوف زدہ ہو جاتے، اللہ کی بڑائی اور عظمت سننے کے بعد اللہ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری صفت یہ تھی کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ تھی کہ جب ایمان والے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت کا بیان کل تھا کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نماز پڑھی جاتی، اس کی تفصیلات میں نے کل عرض کر دی۔ آج کی جو صفت ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا الذین، ایمان والوں کی علامت یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے رزقناہم ینفقون، وہ رزق جو اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ پیسے جو اللہ نے دیے ہیں، وہ مال جو اللہ نے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس پیسے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہر ایک آدمی کو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس مسئلے کو ذرا سمجھنا، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنے آ جائیں نا تو ہم اتنے خرچ کریں گے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آدمی کے سچ اور جھوٹ کا فرق کیسے ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے دیکھو فلاں آدمی اتنا پیسے والا ہے، وہ اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، اتنے اللہ کے راستے پہ دیتا ہے، اگر میرے پاس بھی آ جائیں تو میں بھی کیا کروں گا، خرچ کروں گا۔ دیکھو کتنا مشکل مسئلہ ہے، آپ کی زبان بھی نہیں چلتی۔ کیا کروں گا؟ اگر میرے پاس بھی اتنے پیسے آ گئے تو میں بھی خرچ کروں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنی نیت کا اظہار کر رہا ہے، اس کا ہم اندازہ کیسے لگائیں یہ اپنی بات میں سچا ہے یا اپنی بات میں جھوٹا ہے؟ اپنی بات میں سچا ہے یا اپنی بات میں؟ اس کے لیے ہمارے پاس تو کوئی مشین نہیں ہے جس سے ہم اس کے ساتھ لگائیں اور وہ مشین بولے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ فرمایا اس کی زندگی کی ترتیب کو دیکھا جائے، اس کو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے کتنا دیتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، کتنے؟ بس 100 ہے، زیادہ نہیں ہے۔ 100 میں سے 1 روپیہ خرچ کرنا مشکل کام ہے، آسان؟ جی بس یہ معیار ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر 100 ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے ہمیشہ خرچ کرتے ہیں۔ 100 میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے والا بھی اس آیت کے اندر شامل ہے، اور کروڑ روپے سے لاکھوں روپے دینے والا وہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ فرمایا پتہ اس طرح چلے گا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دینے کا کتنا اہتمام ہے۔ اگر اس میں سے دینے کا اہتمام نہیں تو جو ہے نہیں اس میں سے یہ دے گا، یہ تو دن میں تارے دکھانے والی بات ہے۔ جو ہے اس میں سے دینے کے لیے تیار، اور جو نہیں ہے اس کے ارادے کر رہا ہے۔ حکم تو جو موجود ہیں اس پر لگے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بہت بڑا نمازی بنوں گا، میں بہت بڑا قرآن پڑھنے والا بنوں گا تو بات کی بات ہے، ابھی کیا ہوا آپ کو؟ حال اپنا درست۔ اصل میں ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ہماری زندگی 2 باتوں میں ضائع ہو رہی ہے۔ پہلی بات، ماضی کا سوچ کر یہ کیوں ہوا،
یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا؟ دوسری بات، آگے کیا ہوگا؟ جو گزر گیا اس پر رو رہے ہیں، اور جو آئے گا اس کا پتہ نہیں، اس پہ رو رہے ہیں، اور جو موجود ہیں اس کی فکر کوئی نہیں۔ ماضی پر رونا دھونا ہے، حال کا استقبال کا پتہ کوئی نہیں، اس کی فکر میں زارو قطار پریشان ہیں، لیکن جو حال موجود ہیں اس حال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو بھئی یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اللہ نے جتنا رزق جس حال میں دیا ہے اس میں سے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف بولنے سے بنتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں جی ایمان یقین کی محنت ہے، ایمان یقین کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگ کیوں کہتے ہیں بھئی اپنا مال لگاؤ؟ کیا کرو؟ یہ جب سے ہم دوسروں کے پیسوں پر چلے تبلیغ اور یہ وقت لگا رہے ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرما رہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، دو مختلف مقامات پر فرمایا ادھر جیب میں ہاتھ جائے گا تو یقین ادھر اندر داخل ہو جائے گا۔ جیب میں ہاتھ جائے گا، جیب سے نکلیں گے، خرچ ہوگا، اب اس کو آگے کے لیے مسئلہ ہوگا نا کہ کہاں سے آئیں گے، پھر یہ ہاتھ اٹھائے گا، یقین اندر آ جائے گا۔ جیب میں ہاتھ جائے گا نہیں، جیب سے کچھ نکلے گا نہیں، تو ادھر یقین آئے گا بھی۔ ہمارے استاد مولانا عبید اللہ صاحب فرمانے لگے کہ ہم سال کی جماعت میں چل رہے تھے، اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج تھا، ابھی تو تبلیغ میں بہت آسانی ہو گئی، کہا جب سال کی جماعت واپس آتی تو ان سے پوچھا جاتا کارگزاری میں کہ بھائی پورے سال میں کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ کے جیب میں پیسے ختم ہو گئے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور مسئلہ حل ہو گیا؟ جیب میں پیسے ختم ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور مسئلہ، اگر جواب میں جماعت والے کہتے ہاں ایسا ہوا تو حاجی صاحب فرماتے وقت ٹھیک لگائے، اور اگر جواب میں کہتے نہیں، کہتے وقت نہیں لگایا، آپ نے ٹائم پاس کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ٹائم پاس کیا ہے، لہٰذا دوبارہ سال لگاؤ۔ اب بتاؤ، جب یہ بات اندر دل میں داخل ہو جائے گی نا، پھر ہماری نظر ادھر نہیں جائے گی۔ یہ بات ادھر اندر داخل ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جب بھی سوچتے ہیں تو اس پر رکھ کر سوچتے ہیں۔ وہ ایک آدمی بقرہ عید پر گائیں لینے کے لیے گھر سے نکلا تو جیب میں اس کے پاس بڑے پیسے تھے، 40-50 ہزار اس نے جمع کیے۔ تو گھر سے نکلا، ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا جی میں گائیں لینے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ بقرہ منڈی گائیں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو والدہ نے اس کو کہا بھائی انشاءاللہ کہو کہ میں گائیں خریدنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ گائیں خرید کر واپس آؤں گا۔ لیکن اس کو انشاءاللہ پر اعتماد تو نہیں تھا، وہ جیب میں رکھے ہوئے نوٹوں پر اعتماد تھا۔ کس پر اعتماد تھا؟ اب وہ مارکیٹ پہنچا اور مارکیٹ جاتے جاتے اس بیچارے کا جیب کٹ گیا، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں۔ اب وہ وہاں مارکیٹ میں گیا، ایک گائیں کا اس نے سودا کیا۔ سودا کرنے کے بعد وہ وپاری اس سے کہنے لگا بھائی وہ سامنے آپ کو گدھا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ گدھا۔ اس نے کہا جی مجھے نظر آ رہا ہے۔ کہا مجھے وہ گدھا چاہیے، مجھے وہ گدھا۔ یہ وپاری گدھا میرے پر فروخت نہیں کرے گا، یہ میرا آپ کا سودا ہو گیا ہے، آپ ایسا کرو وہ گدھا خرید لو، وہ گدھا خرید کر مجھے دے دو، یہ جانور میں کیا کروں گا؟ آپ کو دے دوں گا۔ اب بقرہ عید پر کوئی گدھا خریدتے بھائی؟ جی یہ بیچارہ، اس کو انشاءاللہ پر تو اعتماد تھا نہیں نا، یہ اس کے پاس گیا اور اس نے جا کر اس گدھے والے سے سودا کیا۔ سودا کرنے کے بعد جو کچھ بیانہ جیب میں تھا وہ دیا، اس اعتماد پر کہ باقی پیسے میرے جیب میں۔ وہ گدھا لا کر کے اس کے حوالے کیا، وہ گدھا لا کر اس نے وہ جانور پہلے دوسرے پر فروخت کر دیا، وہ جانور اس نے دوسرے پر فروخت کر دیا۔ اب یہ گدھا لے کر گھوم رہا ہے اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں، وہ گدھا اس کے ہاتھ میں، گدھا والا بھی پیسے مانگتا ہے، خالی ہاتھ بیچارہ واپس آ گیا۔ گدھا بھی اس سے چلا گیا اور گائے بھی اس سے چلی گئی۔ وہ گدھا بھی اسی آدمی کا تھا، اس نے فروخت کرنے کا طریقہ اپنایا۔ جب گھر پہنچا تو لوگوں نے کہا جانور،
بولا میں انشاءاللہ مارکیٹ میں پہنچا، منڈی میں داخل ہوا، انشاءاللہ میں نے سودا کیا، انشاءاللہ میری بات بن گئی، انشاءاللہ مجھے وہ آدمی نے کہا مجھے ایک گدھا چاہیے، میں انشاءاللہ وہ گدھا لینے کے لیے گیا، انشاءاللہ جب گدھا خرید لیا تو میں نے جیب میں پیسے ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرے جیب میں پیسے ہی کوئی نہیں تھے۔ اب اس کو انشاءاللہ ایسا یاد ہوا کہ انشاءاللہ دوبارہ بھولنے کا نام بھی نہیں۔ تو ہم تو ماشاءاللہ ہر کام اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تو بھائی خرچ کرنا ایک ایسی صفت ہے، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، صحابہ کرام اپنے پاس نہ ہوتا تو دوسروں سے لے کر خرچ کریں۔ دیکھو میں آپ کو یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم اس قرآن کی آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ میں نے ابھی عرض کیا 100 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں۔ روزانہ خرچ کریں 100 روپے میں سے 1 روپیہ، اللہ کے ہاں 1 دینے والا بھی برابر ہے، 1 لاکھ دینے والا بھی برابر۔ جو آدمی دن میں 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے اس کا شمار بھی نوافل پڑھنے والوں میں ہوتا ہے، جو دن میں 100 رکعت پڑھتا ہے اس کا شمار بھی نوافل پڑھنے والوں۔ اور ایک عجیب مزاج ہے شریعت کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند نہیں جو بہت زیادہ ہو اور کبھی کبھار ہو۔ ایک آدمی 10,000 روپے دیے اور پورا سال نہ کوئی صدقہ نہ کوئی خیرات، ایسے آدمی کی زکوٰۃ، صدقات، فطرات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نوافل کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی روزانہ 1 روپیہ دیتا ہے، کتنے؟ وہ 10,000 سال میں 1 مرتبہ خرچ کرنے والا، اس کی اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت نہیں جتنا یہ 1 روپیہ روز دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو روزانہ ہو اگرچہ تھوڑا، جو کیا ہو؟ روزانہ ہو اگرچہ۔ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ جب فجر پڑھاتے تو فجر پڑھانے کے بعد آپ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوتے۔ 3 باتیں ہوتی۔ نمبر 1، رات کو کسی آدمی نے خواب دیکھا ہوتا، وہ خواب بتاتا، اللہ کے نبی تعبیر بتاتے۔ نمبر 2، قرآن کی کوئی آیت اتری ہوتی، آپ اس کی تشریح بتاتے۔ نمبر 3، کوئی قافلہ جماعت آئی ہوتی تو اس کی کارگزاری پوچھی جاتی اور اللہ کے رسول ان کو مسئلہ بتاتے۔ آپ نے سلام پھیرتے ہی آپ نے پہلا سوال کیا، کہا جی آج کے دن مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ آج کے دن بولو بھائی، مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو ہم نے فجر کی نماز پڑھی۔ خاص طور پر حضرت عمر کو تھوڑا سا غصہ اور جلال بھی آیا کہ یہ انوکھا سوال ہے، ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، مسجد سے باہر گئی نہیں، کسی مریض کا پتہ ہی نہیں کہ کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، معلوم ہوگا تو اس کی جا کر کیا کریں گے؟ عیادت کریں گے۔ ہمارا تو سارا دن گزر گیا، ہم نے کسی مریض کی عیادت کی؟ وہ تو فجر کی نماز کی بات تھی نا۔ تو خیر میں نے عیادت کی، اچھا فون پر بھی اور جا کر کے بھی۔ نمبر 2، حضرت عمر کی اس بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال مکمل ہوا تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کیا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں فجر میں آنے سے پہلے ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں، مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا کس کی عیادت کی؟ کہا میں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر پہنچا، رات مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ بیمار ہیں، صبح فجر کے آنے سے پہلے میں نے ان کی عیادت کر لی۔ اللہ کے رسول نے پھر دوسرا سوال کیا، کہا جی آج کے دن روزہ کس نے رکھا؟ آج کے دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں کیا، ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، کہا یا رسول اللہ میں آج روزے سے ہوں، میرا آج روزہ ہے، میرا آج روزہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جو تیسرا سوال کیا، آپ نے پوچھا آج کے دن صدقہ کس نے دیا؟ جہاں حضرت عمر کو پھر غصہ آیا، کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، ابھی تو ہم نے فجر پڑھی ہے، سورج بھی نہیں نکلا، ابھی ہم باہر جائیں گے، کسی کو معلوم کریں گے کون سائل ہے، کوئی ہمارے سامنے آ جائے گا، ہم اس کو صدقہ
دے دیں گے۔ ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، کہا یا رسول اللہ میں فجر میں آنے سے پہلے صدقہ کر کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا میں عبد الرحمن کی عیادت کر کے نکلا، ایک سائل بیچارہ سوال کر رہا تھا، میں نے عبد الرحمن سے ایک روٹی ادھار لے لی، رات کی پڑی ہوئی روٹی ادھار لی، اور میں نے وہ عبد الرحمن سے لینے کے بعد اس سائل کو صدقہ کیا۔ یہ تینوں کام میں کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جس نے یہ تینوں کام کیے اس کو ایسی بشارتیں ہیں جیسے ابو بکر کے لیے بشارتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نفلیں زیادہ پڑھنے سے ہم متقی بنیں گے، اور بہت زیادہ پڑھنے سے بنیں گے، بہت زیادہ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے ہم خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نہیں بھائی، 1 روپے اللہ کی راہ میں دو۔ کتنے؟ 1 روپے۔ ابو بکر ایسے ابو بکر نہیں بن گئے۔ تمام نبیوں کے بعد جس کا مقام ہے اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام جنت کے 8 دروازے پکار پکار کر جس کو کہیں گے آئیں اور ہمارے درمیان سے گزر جائیں، اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا، یوں کروٹ لے رہی ہیں، یوں کروٹ لیتے ہیں، پھر یوں کروٹ لیتے ہیں، پھر یوں کروٹ۔ میں نے پوچھا ابا جان سچ چل دی، آج کیا مسئلہ ہے، آپ اتنے پریشان معلوم ہو رہے ہیں؟ ابو بکر کا جواب سننا، کہنے لگے میرے محبوب نے، آقا نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں شرکت کے لیے مال مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ مال کا اعلان کیا ہے۔ ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا وہ بارگاہ رسالت میں لٹا دیا، جو کچھ تھا وہ بارگاہ رسالت میں۔ لیکن اب مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی پتہ ہے؟ میرے جسم پر لباس 200 درہم کا ہے۔ کتنے؟ مجھے نیند اس لیے نہیں آتی کہ آقا پریشان ہیں اور میرے بدن پر لباس 200 درہم کا ہے۔ سوچتا ہوں یہ رات کی تاریکی کب جھٹے گی اور صبح کا سورج طلوع ہوگا، بازار میں جا کر اس کپڑوں کو اتار کر بیچوں گا، وہ جو پیسے ملیں گے وہ آقا کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، ابو بکر مسجد سے نکلے، سیدھا بازار پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ بازار۔ تن کے کپڑے اتاریں، تن کے کپڑے اسلام کی خاطر، اسلام کی عزت کی خاطر، محمد کی خاطر، محمد کے حکم کی خاطر، سب کچھ لٹانے کی خاطر کپڑے اتاریں اور لا کر اس کو بیچا۔ 200 درہم ملے۔ صدیق اکبر نے بازار سے ٹاٹ کا لباس خریدا۔ کس کا؟ ٹاٹ کا لباس خریدا اور اس کو زیب تن کیا، اور وہ 200 درہم ہاتھ میں اٹھائے۔ ابو بکر کی خوشی کا عالم نہیں ہے، ابھی جاؤں گا آقا کے قدموں میں نچھاور کروں گا۔ 200 درہم لے کے ادھر سے ابو بکر آیا، ادھر سے آسمانوں پر نوریوں کا سردار، ادھر سے صحابہ کا سردار آیا، ادھر سے اللہ نے نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار جبرائیل کو بھیجا۔ جبریل آئے، ادھر سے ابو بکر آئے، یا رسول اللہ یہ 200 درہم حاضر ہیں۔ دکانیں تھی لٹائی، مال تھا لٹایا، اب بدن کا لباس تھا وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے لٹا دیا۔ یہ 200 درہم لا کر ابو بکر نے قدموں میں رکھے، ادھر سے جبریل بھی آ گئے۔ کون آ گئے؟ اوہو، اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل کیویں آنا ہویا؟ اللہ کا جبریل ولے راغلی سچل دی۔ کہا جی یا رسول اللہ میں قرآن نہیں لایا، آیات نہیں لایا، احکامات نہیں لایا، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے ابو بکر کو، اللہ نے سلام بھیجا ہے ابو بکر کو، اور اللہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھیں اس حال میں ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر اللہ سے سب کچھ لٹا 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 کر کہتے تھے صحابہ اللہ اب قبول کر، ہم سب کچھ بچا 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 کر رکھتے ہیں، اللہ قبول کر۔ کتنا فرق ہے؟ ابو بکر کا جواب بھی سننا کہ یا رسول اللہ یہ تو تن کے کپڑے بیچے ہیں، اگر جسم کی چربی، جسم کا چمڑا بیچ کر
اسلام کی حفاظت کرنی پڑی اور یہ ٹاٹ کا لباس بھی بیچنا پڑا اور پورے سطر کو سلائی کروا کر کے زندگی گزارنی پڑی، تو ابو بکر اس سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ سب کچھ لٹا کر کہا اللہ اب اس کو کیا کر قبول کر۔ پھر اللہ نے ایسا قبول کیا، پوچھا ابو بکر سے پوچھو یہ اللہ سے راضی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا بلال غریبوں پر خرچ کیا کرو، غریبوں پر۔ وہ بلال جس نے اسلام قبول کیا تو کافروں نے کبھی انگاروں پر لٹایا، کبھی گلیوں میں گھسیٹا، اس اسلام پر ہمارا کیا لگا ہے؟ آنکھیں کھولتا ہے بچہ، کان میں اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے باپ کو دیکھتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے مسجد نظر آ جاتی ہے، اور بڑا ہوتا ہے مدرسہ مل جاتا ہے، قرآن یوں 2 گتوں میں جلد کیا ہوا آسانی کے ساتھ پنکھوں کی ہوا کے نیچے بلب کی روشنی میں اے سی میں بیٹھ کر یہ قرآن مل جاتا ہے، پھر بھی پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اس بلال سے پوچھو جس نے کلمہ پڑھا تھا تو اسے تپتے انگاروں پر لٹایا، گلیوں میں گھسیٹا، بلال کو گرم ریت پر گھسیٹ کر یہ کہا جاتا بلال باز آ جاؤ واپس کفر قبول کرو ورنہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بلال کہتے ہیں ایک جان ہے، 1000 جانیں ہوتی وہ بھی محمد پر قربان کر دیتے۔ اس کلمے پر ہمارا کیا لگا ہے؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ہم کرائے کا مکان کرائے دار کو دیتے ہیں نا تو اس سے ایڈوانس لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ ایڈوانس کا مطلب ہوتا ہے جب گھر خالی کرے گا تو چیک کریں گے ہمارا کلر تو خراب نہیں ہوا، کمرہ خراب تو نہیں ہوا، ٹائلیں تو نہیں توڑی، کوئی اور الیکٹریشین کی کوئی چیز وائرنگ تو خراب نہیں کی۔ اگر جو خراب کیا ہوتا ہے اس کے پیسے کاٹے جاتے، اس لیے کہ ہمارا پیسہ لگا ہے، ہماری محنت لگی ہے، ہمارا مال لگا ہے۔ اسلام کٹ رہا ہے، نبی کی سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، قرآن کے احکامات مٹ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس کو منع کریں گے تو ہمارے گلے پڑ جائے گا، بس ہم خود عمل کرتے ہیں یہ کافی ہے۔ ہماری کانوں پر جو نہیں رینگتی اس لیے کہ اس اسلام پر ہمارا لگا کچھ نہیں۔ تو حضرت بلال ادھار لیتے اور خرچ کرتے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک یہودی دکاندار سے آپ نے سیٹنگ کی، اس سے پیسے لیتے خرچ کرتے، راشن لیتے خرچ کرتے۔ ایک دن اس یہودی نے کہا بلال اپنا کھاتا چیک کرو، بہت زیادہ حساب و کتاب بن گیا ہے، یہ لوٹاؤ نہیں تو میں تمہیں قید کر کے سزا دوں گا۔ حضرت بلال نے سنا کہ یہ تو دھمکی دے رہا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے سنا تھا خرچ کرتے جاؤ اللہ اور دے گا، میں لیتا گیا خرچ کرتا گیا، لیتا گیا خرچ کرتا گیا، اب میرے پاس دینے کے لیے ہے نہیں، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہیں چھپ جاؤں۔ بخاری کی حدیث ہے، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کیا کروں؟ چھپ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو، خرچ کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہا پھر اللہ آپ کے لیے رستہ بنائے گا۔ آج یہ یقین ختم ہو گیا، یہ اعتماد ختم ہو گیا، یہ وعدے دل سے نکل گئے۔ بلال کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے میں رات کو سویا، صبح فجر کے لیے آیا تو دیکھا مسجد کے باہر 2 اونٹنیاں کھڑی ہیں، مسجد کے باہر سامان سے لدی ہوئی۔ میں نے جیسے نماز پڑھی مجھے اللہ کے نبی نے بلایا، کہا بلال ادھر آؤ، یہ 2 اونٹنیاں اللہ نے بھیجی ہیں، ان کے اوپر جتنا مال ہیں وہ اتارو اور اپنے قرضدار کو قرضہ ادا کرو، اپنے قرضدار کو۔ حضرت بلال نے اگلی بات پوچھی، کہا یا رسول اللہ اگر بچ جائے، کیا ہو؟ بچ جائے تو اس کا کیا کروں؟ میں ہوتا، آپ تو سخی ماشاءاللہ، میں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں آج تو بس یہ خرچ ہو جائے گا، قرضہ بھی ادا ہوگا، باقی اپنے لیے بچ جائے گا۔ حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ جیڑا بچ جائے او دے نال پھر کی کرنا ہے؟ اگر جی پاتشی اس کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال جو بچ جائیں وہ بھی اللہ کے رستے میں دے دو، جو بچ جائیں وہ بھی اللہ کے رستے میں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت بلال نے ان 2 اونٹنیوں سے سامان اتارا، قرضدار کو قرضہ دیا، جو بچا وہ بھی لوگوں پہ تقسیم کر دیا، وہ بھی لوگوں پر۔ یہ بہت مشکل کام ہو چکا ہے،
10,000 روپے لینے والا 100 کا نوٹ خرچ کرنا اپنے لیے موت سمجھتا ہے۔ بھائی مزاج تو بنائیں اپنا، 10,000 میں سے 10 روپے خرچ کرو بھائی، مگر روزانہ کرو۔ مگر مکہ کی ایک عورت تھی بوڑھی، اس کا انتقال ہوا، نہیں حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ بوڑھی عورت مکے میں رہتی اور نابینا بھی تھی، میں جب بھی اس عورت کے گھر جاتا تو اس کے گھر میں مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہوتا، مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہوتا، برتن دھلے ہوئے ہوتے، گھر صاف کیا ہوا ہوتا۔ کہ میں حیران ہوا کہ اس مکے میں کون سا ایسا نوجوان ہے عمر سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور سارے کام کر دیتا ہے۔ کہا ایک دن ہم رستے میں چادر اوڑھ کر کھڑے ہوئے، ہم نے دیکھنا چاہا یہ کون ہے۔ کہا جب اس بوڑھیا کے گھر سے ایک نوجوان نکلا، اس نے بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور جب ہم اس سے ملے ہم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، وہ ابو بکر صدیق کا چہرہ تھا۔ کہ حیرت کی بات ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، ابو بکر کا، کہ ہم اس بڑھیا کے گھر گئے اور اس کو کھانا کھلانے کے لیے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا، ایک لقمہ، دوسرا، تیسرا، تو اس بوڑھی عورت نے سوال کیا، کہا اے چھوکرے، اے لڑکے، الکا آج کھانا کھلانے کا طریقہ بھول گئے ہو؟ آج کھانا کھلانے کا انداز بدلا بدلا لگتا ہے، طریقہ بدلا بدلا لگتا ہے۔ اور حضرت عمر کہنے لگے، ہمارے آنسو جاری ہو گئے، ہم نے کہا اے بوڑھی خاتون، جو تیرے منہ میں نوالے ڈالتا تھا وہ ابو بکر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ ابو بکر، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں نکلوائی جاتی ہیں۔ ہم آج کہتے ہیں دعا کرنا یہ رسم ہے، دعا نکلتی ہیں۔ آپ کسی کی ضرورت پوری کرو، جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہوگی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، جو قلبی راحت، سکون، اطمینان اور لذت اس کو ملے گی، یہاں سے جو بات نکلے گی، کہتے ہیں نا دل سے نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہیں، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہیں، یہاں سے جو بات نکلے گی وہ عرشوں کو چیرتی ہوئی چلی جائے گی، یہاں سے نکلے گی وہ عرشوں کو چیرتی ہوئی جائیں۔ کہتے ہیں دعا کرنا، دعائیں کروائی نہیں جاتی بھائی، دعائیں نکلوائی جاتی ہیں۔ آپ کسی کے کام آؤ، کسی کی خدمت کرو، لوگ آپ کے لیے دعائیں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہ دل گواہی دے گا۔ ایک لقمہ جب منہ میں جائے گا یہ پیٹ میں ابھی پہنچا نہیں ہوگا، یہاں دل سے بات نکلے گی وہ اللہ کے پاس پہنچے گی اور اللہ آپ کے مسئلے حل کر دے گا۔ تو بھئی یہ قرآن یہودیوں کے لیے نہیں آیا ہے، عیسائیوں کے لیے نہیں آیا ہے، ہندوؤں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کا کمال کوئی نہیں، دیا ہم نے ہے، اگر دے دیا تو کون سا احسان کیا ہے۔ اتنا زبردست جملہ ہے، مما، اس میں سے دیتے ہیں، کہتے ہیں جو ہم نے دیا ہے، ان کا ہوتا تو پھر کمال ہوتا۔ ينفقون، یہ اس رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق۔ اللہم ربنا